الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کچھ چیزیں حرام تھیں، ان کے بارے میں بتا دیا گیا۔ مردار نہیں کھانا، مردار حرام ہے۔ سور کا گوشت وہ حرام ہے۔ اس طرح سے پوری ترتیب سے وہ چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ آج جو آیت مبارکہ ہے یہ اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ آج مایوس ہو گئے وہ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، تو نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ یہود و نصارہ مشرکین شروع کے اندر بہت زور لگایا کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیں، دبا دیں، یہ ابھرے نہ، یہ ترقی نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس دین کا مددگار ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہو، وہ دین کہاں رک سکتا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اتنے مسلمان آج ہو گئے۔ حجۃ الوداع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ فتح مکہ ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے اب یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب کسی طرح بھی دین اسلام کو نہیں روک سکتے۔ اب تم اعلانیہ طور پر جو کرنا چاہو دین پر عمل کرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ نبی ذی الحجہ کو حجۃ الوداع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ آیہ مبارکہ سنی تو اشک بار روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آج ہم بڑے کمال پر ہیں، دین بڑے کمال پر ہے، لیکن آیہ مبارکہ سن کر ایسے ہی لگتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما جائیں گے۔ اب جس مقصد کے لیے آئے تھے دین مبین مکمل ہو چکا تھا، تو آپ بہت روئے۔ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے کہ جس چیز کو زوال ہوتا ہے پھر اس کو تنزل بھی ہوتی ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیہ مبارکہ سن کر آپ پہچان گئے تھے کہ حضور ہم سے پردہ فرما جائیں گے۔ آپ 3 ماہ کے بعد 12 ربیع اول کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ واللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، دین کو مکمل فرما دیا۔ حج یعنی کہ فتح مکہ ہو گئی، وہ بھی خوشخبری دی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام پسند ہے، یہ اللہ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ ان کا زمانہ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو دین اسلام پر عمل کرے، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہی شخص کامیاب ہوگا کہ یہ سارا زمانہ حضور کا زمانہ ہے۔ ان کے زمانے کے ہوتے ہوئے، اس دین اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور دین پر عمل کرے، یہودیت پر کرے، عیسائیت پر کرے، یا بدھ مت ہو، بتوں کی پوجا کرے، کوئی بھی دین اختیار کرے، اگر وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، لیکن اب وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب جس کو خوشخبری چاہیے، جنت چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مردار نہیں کھا سکتے، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی پر ایسی حالت آ جائے کہ اگر اسے پتہ ہے کہ میں نے کھایا پیا نہیں تو میری جان چلی جائے گی، بھوک پیاس سے میری جان چلی جائے گی، اس بات کا اس کو پکا یقین ہو، جان بچانے کے لیے سور کا گوشت یا مردار جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لے، اس سے زیادہ نہ کھائے، یہ رعایت ہے۔ اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں یہ رعایت ہے کہ جان بچانے کے لیے مردار سور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ زندگی بچانے کے لیے خون کسی کو دینا پڑے، اسے چڑھانا پڑے، مجبوری کی حالت میں اسے خون دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔